السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ غزہ کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے، وہاں جنگ بندی کو لے کر مذاکرات کے تعلق سے کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر ایک مختصراً نظر کریں گے۔ کیا کیا وہاں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ قابض اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں آج بھی جاری ہیں۔ تازہ اسرائیلی بمباری میں کم از کم 37 فلسطینی آج شہید ہوئے ہیں، جن میں صرف البریج کیمپ پر ایک شدید حملے میں 19 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ جنوبی غزہ کے رفح میں امدادی مراکز کے قریب 10 نہتے شہریوں پر اندھادھند گولیاں برسائی گئیں، جن میں 62 سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ مجبور لوگ تھے جو کہ صرف روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے جان جوخم میں ڈال کر وہاں جمع ہوئے تھے۔ غزہ کے اطلاعاتی دفتر نے اس قتل عام کو اسرائیل کے اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت قرار دیا ہے اور عالمی اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ جرم سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، قابض اسرائیل نے نہ صرف جسم بلکہ قلم کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ صحافت جیسے مقدس پیشے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے۔ کل بدھ کے روز جو ہے فلسطینی صحافی معتز محمد رجب کی شہادت کے بعد غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 221 ہو چکی ہے۔ جان بوجھ کر اسرائیلی افواج جو ہے وہ صحافیوں کو نشانہ بنا رہے تاکہ جو خبریں ہیں غزہ کی وہ لوگوں تک، وہ دنیا تک نہ پہنچ پائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہاں سے چیزیں نکل کر سامنے آ ہی رہی ہیں۔ ادھر فرانس کے دارالحکومت پیرس میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے فونٹین یعنی کہ فوارہ، جو وہاں کا ایک تاریخی فوارہ ہے، اس میں سرخ رنگ ڈال کر جو ہے غزہ کے قتل عام کے خلاف انوکھا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا جنگ بند کرو اور خون ریزی بند کرو۔ وہیں آکسفیم، ایمنسٹی اور گرین پیس نے فرانس کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا کہ صرف بیانات کافی نہیں ہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور کی جذباتی تقریر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مائیں ان سے معافی مانگ رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے منصور آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کی یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو چکی ہے۔ Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us in the occupied territories. ریاض منصور کی ویڈیو تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن جن کے لیے وہ آپ دیدہ ہوئے ان کی تصویریں ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ ان کی ویڈیوز ایسی ہیں جو واقعی آپ دیدہ کر دینے والی ہیں، لیکن یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ سوشل میڈیا پر آپ اس کا ہر روز شاید آپ دیکھتے ہی ہوں گے کس طریقے کے وہاں حالات بنے ہوئے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر سے جو ہے وہاں کے بچے جو ہے بھوک کی وجہ سے ان میں سے ایسی چیزیں تلاش کر رہے ہیں جس سے کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور ان سے کسی نہ کسی صورت میں جو ہے ان کی بھوک مٹ جائے۔ گندگی کے ڈھیر سے وہ تلاش کر رہے ہیں چیزیں، وہ منظر جو ہے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لگاتار ان پر حملہ کر رہا ہے، ناکہ بندی جاری ہے، اور عالمی جو تنظیمیں ہیں، عالمی جو ممالک ہیں، وہ خاموش اب بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ صرف بیان بازی کی جا رہی ہے، بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ان پر پابندیاں لگا دی جائیں گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب حماس نے جو ہے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ سے مکمل انخلا کرے گا تو وہ مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی پر آمادہ ہیں۔ اسی درمیان یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جنگی مجرم نتن یاہو جو ہے آج شام یرغمالیوں سے متعلق نئی مجوزہ ڈیل پر اہم اجلاس کرے گا۔ اسی بیچ جو ہے تل ابیب میں وہاں کے عام شہری جو ہیں، جو یرغمالیوں کے اہل خانہ ہیں، وہ بھی لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ڈیل پر پہنچ جائے اور اس جنگ کو ختم کر دے اور ان کے جو یرغمالی ہیں انہیں واپس لایا جائے۔
اسی درمیان خبر آ رہی ہے کہ جنگی مجرم نتنیاہو جو ہے آج شام یرغمالیوں سے متعلق نئی جو مجوزہ ڈیل ہے اس پر اہم اجلاس کرنے والا ہے۔ وہیں جنگ بندی کی اگر بات کریں تو امریکہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس سے جنگ بندی کے لیے نئی امید کی کرن دکھائی دینے لگی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے ایک نیا مجوزہ منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درآمد کی صورت میں چند دنوں میں ہی جنگ بندی ممکن بن سکتی ہے۔ وٹکوف کا کہنا ہے کہ ہم ایک مستقل پرامن حل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ وٹکوف نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے مشیر سے مسلسل رابطے میں ہیں بلکہ قطر میں بھی حماس کی قیادت سے بھی وہ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دونوں فریق تھوڑا سا بھی لچک دکھائیں تو معاہدہ طے پا سکتا ہے، اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ رات حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مجوزہ منصوبے پر ایک عمومی فریم ورک پر اتفاق کر چکی ہے جس میں مستقل جنگ بندی ہو، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہو اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی شامل ہو۔ اگر یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں اس ڈیل میں تو وہ کسی بھی ڈیل کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تھی مختصراً خبریں غزہ کے تعلق سے۔ اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ ایک وقت تھا جب راہل گاندھی جیسے اپوزیشن لیڈروں کی جانب سے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ سامنے آیا تو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے اسے قوم کو بانٹنے کی کوشش قرار دے کر مخالفت کر دی تھی۔ تاہم اب جب مرکزی حکومت نے خود ذات پر مبنی مردم شماری کے انعقاد کا اعلان کیا ہے تو جگدیپ دھنکڑ اسے مساوی ترقی کی سمت میں سنگ میل قرار دے رہے ہیں۔ ممبئی میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن سائنس IIPS کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری سے مساوی ترقی کی راہیں کھلیں گی اور یہ قدم سماجی انصاف کے لیے اہم ہے۔ ان کا یہ بیان موجودہ حکومت کے موقف سے ہم آہنگ ہے جو کہ حالیہ دنوں میں سیاسی اور سماجی دباؤ کے تحت اس سمت میں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم اس ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کو محض بیان کا فرق نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی اور نظریاتی یوٹرن قرار دیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بات اپوزیشن کے منہ سے سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرہ سمجھی گئی وہی بات اگر حکومت کی طرف سے آئے تو اسے انقلابی اور ترقی پسند اقدام کہا جانا سوالات کو جنم ضرور دیتا ہے۔ پونے کے خصوصی MP MLA عدالت میں دائر ایک ساورکر حد کے عزت کے مقدمے میں راہل گاندھی نے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے عدالت کے سامنے ٹھوس تاریخی شواہد رکھ دیے ہیں۔ راہل گاندھی نے نہ صرف ونائک ساورکر اور ناتھورام گوڈسے کے نظریاتی اور خاندانی تعلقات کو بے نقاب کیا ہے بلکہ شکایت کنندہ کی خاموشیوں پر بھی عدالت کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ راہل گاندھی نے عدالت میں واضح کیا کہ ناتھورام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا ساورکر کا قریبی رشتہ دار تھا اور دونوں ہی ہندو قوم پرستی کے کٹر حامی تھے۔ راہل گاندھی نے اپنے دفاع میں مضبوط تاریخی دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ساورکر نے 1937 سے ہی دو قومی نظریے کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا جس میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قومیں قرار دیا۔ یہ وہی نظریہ تھا جس پر بعد میں محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ عدالت میں جمع کردہ جواب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ساورکر اپنی مسلم مخالف تحریروں کے لیے بدنام تھے اور جیل کے دنوں سے ہی وہ مسلمانوں کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ راہل گاندھی نے مورخین کے حوالوں سے بھی ثابت کیا کہ ساورکر نے ہندوستانی فوج اور پولیس میں مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے اور ہندو قوم پرستی کے انتہا پسند نظریے کو ہوا دی۔ بتا دیں کہ راہل گاندھی کے خلاف ساورکر حد کی عزت معاملے میں حد کی عزت کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور انہوں نے جو ہے اس پر اب جوابی حلف نامہ داخل کرتے ہوئے اپنا دو ٹوک موقف واضح کیا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد ہندوستان کے 7 کل جماعتی نمائندہ وفد کا دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ جاری ہے۔ اس دوران وفد کے اراکین مضبوطی سے ہندوستان کا موقف پیش کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ 26/11 ممبئی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے اویسی نے کہا کہ بھارت نے تمام شواہد پاکستان کو دیے لیکن کارروائی تبھی ہوئی جب پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہوا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ساجد میر کو پہلے مردہ قرار دینے والا پاکستان
FATF کے سامنے اسے زندہ تسلیم کرتا ہے۔ اویسی نے کہا کہ پاکستانی عدالتوں نے اسے منی لانڈرنگ کے تحت سزا دی، نہ کہ دہشت گردی کے لیے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا جانا چاہیے تاکہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکی جا سکے۔ اویسی نے اجمل قصاب کے بیان، بھارت کی تفتیشی صلاحیت اور پٹھان کوٹ حملے میں پاکستان کو دی گئی رعایتوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دے کر بھارت میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے۔ دہلی یونیورسٹی نارتھ کیمپس کے قریب واقع وجے نگر میں بدھ کے روز ایک 44 سالہ دکاندار پر گائے کا گوشت فروخت کرنے کے الزام میں ہجوم نے حملہ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 15 سالہ لڑکے نے دکان میں گائے کا گوشت ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے پولیس میں شکایت کی تھی۔ یہ دکان شمالی دہلی کے براری کے رہائشی چمن کمار کی ملکیت ہے۔ گائے کے گوشت کی فروخت کے شبے پر کچھ افراد نے دکاندار کے ساتھ مار پیٹ کی۔ گوشت کے نمونے پھر بعد میں پولیس نے قبضے میں لے کر لیبارٹری میں بھیج دیے ہیں تاکہ یہ جانچ کی جا سکے کہ یہ گائے کا گوشت تھا یا پھر کسی اور کا۔ وہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز میں ہجوم کو نعرہ لگاتے بھی سنا جا سکتا ہے۔ گولی مارو سالوں کو، وہیں طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا SFI نے الزام لگایا ہے کہ حملہ ور ہجوم نہ صرف دکاندار کو نشانہ بنا رہا تھا بلکہ اقلیتی طلبہ کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا کہ ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جائیں گے، یعنی کہ کھلے طور پر وہ مسلمانوں کو دھمکیاں وہاں دی جا رہی ہیں۔ آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے ریاست کے دور دراز اور حساس علاقوں میں بسنے والے مقامی اور اصل بھارتی باشندوں کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کا ایک متنازع اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے بدھ کے روز ریاستی کابینہ کے فیصلوں سے متعلق یہ اعلان کیا۔ شرما کے متعلق یہ اقدام ان افراد اور برادریوں کے تحفظ اور اعتماد میں اضافہ کرے گا جو خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے آسام ٹریبیون کو بتایا کہ سرحدی علاقوں میں بنگلہ دیش سے ممکنہ دراندازی اور مظالم کے خدشات کے پیش نظر مقامی لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ ضروری تھا۔ ادھر آسام کے سابق DGP ہری کشن دیکا نے حکومت کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیکیورٹی خدشات ہیں تو ان سے نمٹنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، عوام کو اسلحہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف برادریوں کے درمیان باہمی اعتماد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہر فرد کو اسلحہ تھما دیا جائے۔ اب ملک کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ANI نے یوٹیوبر موہک منگل کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں اب ایک حد کے عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ موہک منگل پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں ANI پر بلیک میلنگ اور بھتہ خوری کا الزام عائد کیا ہے۔ اس مقدمے میں معروف کامیڈین کنال کامرا اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو بھی ANI نے فریق بنایا ہے، کیونکہ ان دونوں نے موہک منگل کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ موہک منگل نے 25 مئی کو ڈیئر ANI کے عنوان سے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ANI نے ان کی ایک لمبی ویڈیو میں کچھ ہی سیکنڈ کا ویڈیو شامل کرنے پر ان کی ویڈیوز پر کاپی رائٹ سٹرائکس لگا کر دباؤ اور ہراسانی کی کوشش کی اور ان سے 48 لاکھ روپے کی مانگ کی تھی۔ موہک منگل کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیئر یوز کے اصول کے تحت ANI کی فوٹیج استعمال کی تھی، جو کہ تنقید، تجزیے یا تعلیمی مقاصد کے لیے محدود حد تک کاپی رائٹ مواد کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ ANI نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ منگل کی ویڈیو کو ہٹانے، ANI کے ٹریڈ مارک کے استعمال سے روکنے اور مزید مبینہ جھوٹے اور گمراہ کن بیانات شائع کرنے سے باز رکھنے کے احکامات وہ جاری کیے جائیں۔ اسی طرح کے روک کے احکامات کنال کامرا، محمد زبیر اور دیگر کے لیے بھی مانگے گئے۔ ANI کا موقف ہے کہ ویڈیو کا مقصد ایجنسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور عوام کی نظر میں انہیں بدنام کرنا ہے، اور ویڈیو میں کیے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، بدنیتی پر مبنی ہیں اور قانونی جواز سے خالی ہے۔ حالانکہ موہک منگل کی ویڈیو کے بعد کئی ایک یوٹیوبر نے ANI کی اس کرتوت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے موہک منگل کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیے۔ بتا دیں کہ عدالت اس معاملے میں وہ آج سماعت کرنے والی ہے۔ ہندوستان میں ترقی کے بلند بانگ دعووں کے باوجود دلتوں کی زندگی آج بھی خوف، ذلت اور ناانصافی کے سائے میں گزر رہی ہے۔ گجرات کے پاٹن ضلع کے جھگوٹا گاؤں میں 70 سالہ دلت شخص ہرجی بھائی سولنکی کو زندہ جلائے جانے کا لرزخیز واقعہ پیش آیا ہے۔ لاش عورتوں کے کپڑوں اور پازیب میں ملی، جو کہ واقعے کو مزید پراسرار اور المناک بناتی ہے۔
مقامی دلت برادری اور سماجی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جھگوٹا اور پیپلا گاؤں میں کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ وہیں جگنیش میوانی نے دلت برادری سے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بی جے پی حکومت کے دور میں ہونے والے حملوں، قتل اور اس طرح کے ہولناک واقعات کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے۔ وہیں پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ علاقے میں کشیدگی اب بھی برقرار ہے اور وہاں سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں جامعہ اردو علی گڑھ کی جانب سے دی گئی ادیب کامل جیسی ڈگریوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ادارہ UGC سے تسلیم شدہ نہیں ہے اور بغیر باقاعدہ کلاسز کے ڈگریاں تقسیم کر رہا ہے، جو تعلیمی معیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ فیصلہ اظہر علی اور دیگر کی درخواستوں کو خارج کرتے ہوئے سنایا گیا ہے، جنہوں نے 2013 میں UPTET کامیاب کیا تھا اور اردو اسسٹنٹ ٹیچر کی تقرری کے خواہاں تھے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ کئی امیدواروں نے انٹرمیڈیٹ اور ادیب کامل کی ڈگریاں بیک وقت یا مشکوک طور پر مختصر مدت میں حاصل کی، جس سے ڈگریوں کی صداقت پر سوال اٹھتا ہے۔ جسٹس سوربھ شام شمشیری نے ریمارکس دیے کہ جامعہ اردو علی گڑھ غیر قانونی طور پر ڈگریاں جاری کر رہا ہے، لہذا ان ڈگریوں کی بنیاد پر تقرری ممکن نہیں۔ اس فیصلے سے ہزاروں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ راجنیتی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔